جی السلام علیکم۔ آج کے دن بہت ہی اہم سیاسی ڈیولپمنٹ صاف ظاہر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان حکومت سازی کے لیے معاملات طے پا گئے۔ جو بانٹنا تھا وہ بانٹ لیا۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ دو چھوٹے چھوٹے اور موضوعات کے اوپر بھی بات ہوگی، اور وہ موضوعات یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے کامیاب ہونے والے دو آزاد امیدوار، بلکہ بہت سے امیدوار ایسے تھے جن کے نوٹیفکیشن کی ایشوئنس کا مسئلہ چل رہا تھا، تو دو ایسے امیدوار جو ہیں جنہوں نے اپنے نوٹیفکیشن ایشو کروانے کے لیے بجائے نون لیگ کے استحکام پاکستان پارٹی ISI کی نے جو نئی پارٹی پنجاب میں قائم کی اس کو جوائن کر لیا، اور جب وہ جاری ہو گئے تو وہ واپس جو ہے وہ PTI کی لائن کے مطابق سنی اتحاد کونسل کی طرف سے انہوں نے کرا دیا۔ ایک طرف چوروں کو پڑ گئے مور، لیکن ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ اس کی فردر امپلیکیشنز کیا ہیں۔ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ اس حوالے سے بہت ہی ایک اہم واقعہ ہوا جس کے اوپر سوشل میڈیا پہ ایک ڈیبیٹ جاری ہے۔ سینئر صحافی جناب مطیع اللہ جان نے بلاول بھٹو صاحب سے کچھ کویسچنز کیے، کچھ سوالات کیے، جس پہ بلاول بھٹو غصے میں آ گئے۔ بلاول بھٹو جو کہ عمومی طور پہ بہت ہی اہم قومی اور یہاں تک کہ بین الاقوامی ایشوز کے اوپر بہت ہی سافٹ سپوکن اور بڑے اچھے سے بات کر کے، اور بہت سی ایسی مثالیں موسٹ ریسنٹلی انہوں نے قائم کی جس میں ایک بڑی کلیئر ایک چیز نظر آتی تھی کہ ان کی والدہ، ان کی ماں میں جو ایک اچھا پن تھا، یا ایک رواداری تھی، یا ایک سمجھ تھی نظام کی، اور ایک وزڈم تھی، وہ ابھی وہ چیز تو نہیں، لیکن اس کی ایک جھلک بعض اوقات نظر آتی تھی۔ جس طریقے سے انہوں نے بات کی اور جس موضوع پہ بات کی، چونکہ اس پہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے تو میں اس کے اوپر آپ کو کچھ تاریخی حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ بات کرتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر کی۔ وہی ہوا جو کہ عمران خان کی سیاست کا مقصد یا مقصد کہیں یا جو بھی کہیں، کہ انہوں نے بہرحال آپ عمران خان سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں، عمران خان نے بڑی کوشش اور بڑی محنت کے ساتھ دو جو سیاسی متحارب تھے، نواز شریف کی PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف سیاست کرتے تھے، جناب شہباز شریف جو ہیں وہ آصف علی زرداری کے گلے میں رسی ڈال کے ان کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بات کرتے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریف فیملی کے بارے میں کیا نظریات یا سوچ یا ویوز رہے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں۔ آخرکار ان کو اکٹھا بٹھا دیا، پہلے بھی بٹھایا تھا اور اس مرتبہ پھر بنا دیا۔ جناب آصف علی زرداری پاکستان کے صدر بننے جا رہے ہیں دوسری مرتبہ، جبکہ محمد شہباز شریف بھی دوسری مرتبہ پنجاب کے پاکستان کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ 3 مرتبہ پنجاب کے چیف منسٹر رہ چکے ہیں۔ ان کے بھائی نواز شریف پاکستان کے 3 مرتبہ وزیر اعظم، جبکہ پنجاب کے صوبے کے 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ اور 1 مرتبہ وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب کی بھتیجی اور جناب سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز جو ہیں، اگلی نسل جو ہے وہ اب اقتدار سنبھالنے جا رہی ہے۔ پنجاب میں یہ نام آ رہا ہے کہ حالانکہ فارم 45 کے نتیجے کے حوالے سے جو نتائج ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ مختلف ہیں، لیکن جو الیکشن کمیشن نے جاری کیے ان کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نواز کی پنجاب میں میجورٹی ہے، تو جو حکومت وہ قائم کرنے کی پوزیشن میں ہے اپیرنٹلی، اگر فارم 45 کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا تو مریم نواز جو ہیں ان کا اعلان کیا گیا ہے PMLN کی طرف سے۔ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں ان کو جو فیملیز لیڈ کرتی ہیں، شریف فیملی اور جناب آصف علی زرداری، ان دونوں فیملیز کے حوالے سے آپ کے ان کے بارے میں پازیٹیو نیگیٹو ویوز بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن ایک حقیقت ہے کہ ان دونوں فیملیز کے بہت سی پراپرٹیز اور بہت سے کاروبار پاکستان سے باہر ہیں۔ میں نے بہت مرتبہ عرض کیا کہ اگر کسی بھی شخص کا جو کہ پاکستان میں ایک اچھا کاروبار کرتا ہے، جس طرح بعض لوگ PTI کے دوست بھی کمال کرتے ہیں، جب الزام لگانے پہ آتے ہیں تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شریف فیملی بہت ہی زبردست قسم کی ایک امیر اور پیسے والی فیملی ہے، جس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں کی جا سکتی۔ ان کا ایک اچھا کاروبار ہمیشہ سے رہا ہے، اس بات کے اوپر بھی بالکل میرے خیال میں جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو اپنی ہی بات کو، اپنے ہی آرگومنٹ کو ویک کر رہے ہوتے ہیں، یہ سچ ہے۔ لیکن ایک ایسی فیملی جو کہ پاکستان کی مرکزی سیاست میں ہو، پاکستان کی سینٹرل پولیٹکس میں ان کا ایک کردار ہو، اور ان کا پاکستان سے باہر کوئی ایک آدھا گھر ہو تو وہ بھی جائز ہے، کوئی ایک آدھا کاروبار ہو اپنے گزارے کے لیے وہ بھی جائز ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں چاہے ہم مسلم لیگ نواز کے آپ جتنے بھی بڑے سپورٹر ہوں،
اگر آپ حق اور سچ کی بات کریں اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے سوچیں، کیا واقعتاً سعودی عرب میں شریف فیملی کا ایک ہی کاروبار ہے؟ کیا واقعتاً شریف فیملی کا یو اے ای کے اندر ایک ہی کاروبار ہے؟ کیا واقعتاً شریف فیملی کے یورپ میں یا فرض کریں یو کے میں، برطانیہ میں ایک ہی کاروبار ہے؟ بیسیوں کاروبار ہیں ہر جگہ پہ، ہم سب جانتے ہیں، بیسیوں جائیدادیں ہیں، پراپرٹیز ہیں، ویلتھ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اسی طرح جناب آصف علی زرداری جو ہیں، ان کے خاندان کے بارے میں بھی، ان کی فورن پراپرٹیز کے بارے میں بھی یورپ میں اور باقی دنیا کی مختلف جگہوں پہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ سامنے آتی رہی ہیں۔ میں کوئی الزامات کی بات نہیں کر رہا، وہ بات کر رہا ہوں جو کہ انہوں نے خود بھی اپنے ٹیکس ڈکلیریشن میں بعض اوقات ڈکلیئر کیا، یا بعض چیزیں جو ڈاکومنٹری ایویڈنس سے ثابت ہوئی۔ ان دونوں جماعتوں نے یقینی طور پہ پاکستان کے اندر مختلف اوقات میں حکومتوں میں رہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بیڈ گورننس اور کرپشن کے بہت الزام لگتے رہے۔ جناب آصف علی زرداری جو ہے وہ صدر پاکستان رہے 2008 سے 2013 تک۔ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم پوزیٹو بات کریں تو سب ظاہر ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ سائٹ پہ کام ہوا۔ جو 18ویں ترمیم تھی وہ بہت ہی بڑی، جب تک آپ کا قانون اور آئین جو ہے وہ اس کی ڈائریکشن کلیئر نہ ہو تو آپ آگے نہیں چل سکتے، اور پھر بعد میں اس آئین اور قانون کی حکمرانی بھی ہونی چاہیے، جو افسوسناک بات ہے کہ اب تک نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اوورآل ہمیں گورننس کے حوالے سے کوئی بہت اچھی پرفارمنس نظر نہیں آئی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں فیملیز کا صاف ظاہر ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں، پنجاب کے اندر اور پھر ان کا سندھ کے اندر ایک ووٹ بینک ہے، لیکن جو عوامی مینڈیٹ تھا اس حوالے سے 2018 کے انتخابات کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز نے یہ الزام لگایا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے، جس میں یقینی طور پہ بہت زیادہ حقیقت بھی تھی۔ لیکن کس حد تک سپورٹ کیا گیا، کس حد تک دھاندلی ہوئی، یقینی طور پہ اس طرح کی بالکل دھاندلی نہیں جس طرح بعض لوگ منافقت اور بددیانتی سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دونوں الیکشن بالکل ایک طرح کے ہوئے۔ 2018 سے پہلے بہت مرتبہ عرض کیا کہ جناب شہباز شریف پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ تھے، پورے ملک کے اندر انہوں نے کیمپین چلائی، پاکستان مسلم لیگ نواز نے شیر کے نشان کے اوپر انتخاب لڑا، پاکستان مسلم لیگ نواز کے چند 6 7 8 گنتی کے لوگوں کو الیکشن کے پروسیس سے باہر کیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے مخصوص لوگوں کو سامنے لانے کے لیے باقی تمام لوگ الیکشن لڑے، جو جنوبی پنجاب کے اندر یا بعض جگہوں پہ جو الیکٹیبل، جو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، جو کبھی بھی کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتے، ان کو اپنی مرضی کی پارٹی میں اسٹیبلشمنٹ نے جانے کے لیے بالکل کہا۔ لیکن 2024 میں بالکل مختلف صورتحال تھی۔ پاکستان میں ایک ایک حلقے کی، ایک ایک کانسٹیٹوئنسی کی، ایک ایک یونین کونسل کی حد تک مینجمنٹ کی گئی۔ وہ تمام لوگ جو کہ پی ٹی آئی سے کسی بھی حوالے سے جو منسلک تھے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، گرفتاریاں کی گئیں، الیکشن کیمپین نہیں چلانے دی گئی، نومینیشن پیپر فائل نہیں کرنے دیے گئے، جس کا یہ ہوا کہ نومینیشن بہت بڑی تعداد میں پھر فائل ہو گئے، اور ہر مرحلے کے اوپر ایک رکاوٹ پیش کی گئی، یہاں تک کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب میدان میں آئے اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بطور پارٹی انتخابات میں حصہ لینے سے روکا، اس کا انتخابی نشان ختم کر دیا۔ پورے ملک کے اندر ہم جانتے ہیں کہ لٹریسی ریٹ کے پاکستان کے بہت سارے ایریاز میں کیا حالات ہیں، کیا واقعات ہیں۔ لوگوں کو اس چیز کے لیے سمجھانا کہ ان کا انتخابی نشان کون سا ہے، جو کہ پاکستان کے ہر حلقے میں مختلف انتخابی نشان ہو، تو اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کے تمام شہروں اور تمام حلقوں سے ایک زبردست پبلک سپورٹ جو ہے وہ حاصل کی۔ پیپل مینڈیٹ جو ہے اس کی توہین کی گئی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک مرتبہ پھر اس کو نہیں مانا گیا، اپنی مرضی کے نتائج جو ہیں وہ اس طریقے سے اعلان کیے گئے کہ کسی ایک پارٹی کی میجورٹی بھی نہ ہو، اور چند پارٹیوں کو ملا کے بٹھا کے وہی کھانے پینے کی تقسیم کا ایک فارمولہ ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ یہی لوگ یہ بالکل بھی ڈیلیور نہیں کر سکے۔ پچھلے 1.5-2 سال جو ہیں وہ ان کی ناکامیوں کی داستان سناتے ہیں، کھلی ہوئی کتاب کی مانند داستان۔ اگر ہم بالکل ہی اصول کی بات کریں تو میں اپنی بات چھوڑ دوں بطور صحافی، آپ کسی انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ کو اٹھا لیں، آپ سب کو چھوڑیں، آپ نون لیگ کے اپنے لوگوں کو اٹھا لیں، جو ان کی معاشی پالیسی اور اکنامک فیلیئرز کے اوپر جو نون لیگ کے لوگ خود بولتے رہے، خود لکھتے رہے،
تو یہ آپ کے سامنے یہ سارے معاملات تھے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ پروپیگنڈا میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرنے والی پولیٹیکل پارٹیز نے بہت زیادہ ایکسل کیا۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کے اگلے موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ اس کی تفصیلات تو آپ دیکھ چکے ہیں۔ آصف علی زرداری پریزیڈنٹ ہوں گے، حکومت جو ہے وہ ساری کی ساری پی ایم ایل این کے پاس ہوگی۔ ایک خطرہ ہوتا ہے، اسپیکر کا بعض اوقات بڑا کروشل رول ہوتا ہے، تو وہ نون لیگ نے کوشش کر کے اپنے پاس رکھا۔ یہ رپورٹ ہو رہا ہے، میرے پاس اس کی براہ راست تصدیق نہیں ہے، چیئرمین سینٹ کا عہدہ، صدر پاکستان کا عہدہ، گورنر پنجاب کا عہدہ جو ہے شاید وہ پاکستان پیپل پارٹی کے حصے میں آیا۔ اس طرح کر کے کوئی بندر بانٹ ہوئی ہے عہدوں کی اور چیزوں کی۔ اور میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر کے اوپر ایک جس طرح جو آپس میں ایکسچینج ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے کام کرنے والوں کا، ایک صاحب ہے، ان کا نام فراز ہے۔ میں بڑے عرصے سے ان کے ٹویٹس کو فالو کرتا ہوں، بڑی سنجیدگی سے بات لکھتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتے ہیں اور اوپنلی اعلان کر کے سپورٹ کرتے ہیں۔ میں نے کبھی گالم گلوچ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن پیورلی پولیٹیکل پارٹی کے ایک ایکٹیوسٹ کے طور پہ ایک پوری لائلٹی جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ایسے پڑھے لکھے لوگ بھی نیگیٹو پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا وہ لکھ رہے تھے کہ جو ٹاٹا گروپ کے جو ایسٹس کی اعلان ہوا ہے، جو پاکستان کی اوورآل اکنامک والیوم سے بھی زیادہ، ہمارے بجٹ سے بھی وہ زیادہ ہے، ایک ان کے بزنس گروپ کا جو بزنس ہے، بزنس والیوم ہے، تو اس کے اوپر وہ کہہ رہے تھے جی اس کی وجہ یہ ہے، انہوں نے وہ لکھا کہ جس طرح 2017 میں حکومت ختم کی گئی تو جو اکانومی اوپر کو جا رہی تھی وہ نیچے کو جانا شروع ہو گئی، اور یہ سارا کچھ۔ بات یہ ہے، یہ باتیں ہم ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا جو سیاست کے اندر کردار ہے وہ پاکستان کو نیچے لے کے جاتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اس وقت یہ کیا تھا، اس دن آپ نے میرے لیڈر کے ساتھ یہ کیا تھا تو یہ ہو گیا، یہ بڑی زیادتی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بددیانتی ہے۔ نواز شریف صاحب کا جو پولیٹیکل ویژن وہ اتنا ہے، میں آپ کو ویسے بتاؤں، مطلب اکنامک ویژن کو چھوڑیں، پولیٹیکل ویژن کی آپ بات کریں، اکنامک ویژن پہ آتے ہیں۔ اگر پولیٹیکل ویژن آپ کو کلیئر ہو کہ چند دنوں کے لیے پنجاب کے اندر وزارت اعلیٰ خالی ہوئی تو انہوں نے اپنے بھتیجے کو وہاں پہ اپوائنٹ کرنا چاہا۔ پوری پارٹی کے اندر وہ کسی ایک بندے کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ کسی اچھے عہدے کا، کسی ٹاپ کے عہدے کا، کسی لیڈرشپ والے عہدے کا اہل ہے۔ یہ ان کا یہ کلوزڈ مائنڈڈ جو ایک ویژن ہے، وہ ایک سیاسی جماعت کو لے کے چل رہے ہیں۔ اور جن خاتون کو وہ سامنے لا رہے ہیں ان کا پولیٹیکل ویژن آپ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں، کس طریقے سے وہ لوگوں سے ڈیل کرتی ہیں، کس طریقے سے وہ بات کرتی ہیں، کس طریقے سے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے ایشوز کی۔ ابھی پچھلے دنوں میں کوئی ویڈیو سرکولیٹ کر رہی تھی کہ جی وہ سائفر والے کیس میں عمران خان کے خلاف بات کرنے کے لیے وہ یہ فکرہ استعمال کر رہی تھی کہ اس کنٹروورسی کے بعد اب لوگوں نے دوسرے ممالک میں سائفر بھیجنا چھوڑ دیا ہے پاکستان۔ مطلب یہ انڈرسٹینڈنگ ہے ان لوگوں کی، یہ ویژن ہے۔ اور جس کے بعد یہ جو طبلے بجانے والے اور ڈھولکیاں بجانے والے بجائے کوئی پوزیٹیو بات کریں، اپنے فالوورز کو سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ویل ایجوکیٹ کریں، جو اچھی باتیں ہیں ضرور کہیں لیکن غلط نہ کریں۔ غلط سے مراد کیا کہ جب انہوں نے دوسری حکومت گرائی، ہم یہی بات رو رو کے مر گئے کہ عمران خان جب ایک حکومت کر رہا ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں پرفارم نہیں کر رہا تو لوگ اس کو نکال دیں گے۔ اگر میں آج کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت آسمان کی بلندیوں پر ہے، یا انتخابات سے پہلے کہہ رہا تھا یا انتخابات کے بعد کہہ رہا تھا، تو میں وہی شخص ہوں جو صرف 2 سال پہلے کہہ رہا تھا کہ اگر اب الیکشن میں پی ٹی آئی جاتی ہے تو بمشکل چند سیٹیں جیت سکے گی۔ یہ بندہ بھی نہیں تھا۔ تو آپ نے عوام کو فیصلہ نہیں کرنے دیا، آپ نے انٹروین کیا، آپ نے پاکستان کو تب بھی نقصان پہنچایا جب آپ نے عمران خان کو باہر نکالا۔ جب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انٹروینشن کرتی ہے، پاکستان کو نقصان ہوتا ہے، پاکستان کی جو فلائٹ ہے یا پاکستان کا آگے جانے کا جو سفر ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ آج کے دن جب اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر رہی ہے تو پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ایسے لوگ ایسی بات کر کے لوگوں کو صرف بے وقوف بناتے ہیں، اپنی سیاسی ہمدردی اور اس کے لیے وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں صرف اپنے کلوز مائنڈڈ ویژن کی وجہ سے۔ صرف ایک نظام کا چلتے رہنا، جمہوریت کا چلتے رہنا، لوگوں کو آج بھی اگر عمران خان آ جائے، عمران خان کبھی بھی پی ٹی آئی کے لوگ تو یہ کہیں گے جی وہ ہمیشہ کے لیے یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ آج بھی اگر عمران خان آ جائے 2-3 سال کے اندر وہ پاپولیرٹی ان کی کم ہونا شروع ہوگی۔ الٹیمیٹلی اگلے الیکشن کے اندر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز یا کوئی بھی پارٹی آ سکتی ہے۔ لوگوں کے مینڈیٹ کا
تحفظ یا اس کا احترام نہ ہونا، آئین اور قانون کی حکمرانی نہ ہونا بنیادی وجہ ہے پاکستان کے فیلئر کی، اور کوئی وجہ نہیں۔ نواز شریف کی محبت میں پاگل ہو جاتے ہیں لوگ، یا جس طرح ہم دوسری پارٹیوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ زرداری صاحب کی یا بھٹو کی محبت میں یا عمران خان کی محبت میں پاگل ہو جاتے ہیں، فرق کوئی نہیں، سارے پاس ایک کو جی ہمیں ہیرے ملے ہوئے ہیں۔ ناظرین، بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ آپ نے دیکھا ہوگا یقینی طور پر سوشل میڈیا کے اوپر یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ زاہد اسماعیل ہیں، پی پی 270 سے پنجاب سے MP منتخب ہوئے، پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا تھا ان کو۔ اسی طرح اویس دریشک ہیں، پی پی 296 سے پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا تھا، MP منتخب ہوئے۔ تو انہوں نے جا کے ہار پہنے علیم خان صاحب سے ISI سے بات کرنے کے بعد، یقینی طور پہ کیونکہ ISI کے افسران ڈیل کرتے ہیں، اب اس کا ثبوت اگلے سیگمنٹ میں ثبوت والی باتیں ڈسکس ہونے لگی ہے۔ تو وہ جناب جب انہوں نے کر لیا تو ان کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور جب نوٹیفکیشن کا مسئلہ حل ہو گیا تو اب جب تحریک انصاف نے اتحاد کر لیا، شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا سنی اتحاد کونسل نے، تو اس کے لیے ایفیڈیوٹ دینا تھا، تو انہوں نے یہاں پہ سنی اتحاد کونسل کے لیے ایفیڈیوٹ دے دیا، اور ماشاءاللہ زبردست طریقے سے اسے کہتے ہیں چوروں کو پڑ گئے مور۔ لیکن ناظرین، اس کا سب سے اہم پہلو کیا ہے؟ یہ وہ گندا اور غلیظ چہرہ پاکستان کے الیکشن کمیشن کا یہ دکھاتا ہے، یہ سکندر سلطان راجہ صاحب کا اصل چہرہ آپ کو دکھاتا ہے کہ کس طریقے سے پورے کا پورا الیکشن کا جو سسٹم ہے کس طریقے سے ایک طاقتور کے کنٹرول میں مینوورنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اور یہ والے لوگ جو ہیں، اب آپ کے سامنے یہ اگر آپ نے غور سے بات سنی اور سمجھی تو آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے صاحب نوٹیفیکیشن جاری کرنا تھا، تو جو ISI رول پلے کر رہی ہے وہ پورا کنٹرول کر رہی ہے، اور یہ لوگ اور یہ چہرے تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے۔ صاحب ظاہر ہے ان کا گندا کردار جو ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کی جمہوریت کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف وہ یاد رکھا جائے گا۔ لیکن ان لوگوں نے کمال کر دیا، چاہے وہ زاہد اسماعیل ہوں، چاہے وہ اویس دریشک ہوں، کہ انہوں نے اپنا جو مقصد تھا وہ بھی حاصل کر لیا، اور ادھر آگے ہو سکتا ہے ابھی دوبارہ کینسل ہو، لیکن ابھی کینسل کرنا اتنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ ناظرین، آخری بات کرتے ہیں مطیع اللہ جان نے آج جب ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس جو کہ منافقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے جناب قاضی فائز صاحب نے لگایا سپریم کورٹ میں، تاکہ وہ چند سیاسی کیسز جو ہیں وہ جو میڈیا سے وہ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں کوئی تھوڑی بہت، وہ ایک ڈرامے بازی کا سلسلہ اس طرح کے کردار ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں اور اب بھی، تو اب اس کے بعد جب وہ بلاول بھٹو مسلسل اس کو سننے کے لیے ہیئرنگ کو آتے ہیں، تو آج جب وہ باہر نکلے تو ان سے مطیع اللہ جان نے یہ سوال کرنا شروع ہی کیا کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے خلاف یہ معاملہ، یہ کاروائی اندر چل رہی ہے، اور دوسری طرف جو پولیٹیشنز ہیں، تمام پولیٹیشنز جو ہیں وہ ساز باز کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ تو بلاول بھٹو زرداری، میں ناظرین کبھی بھی اس طرح کے معاملات میں کسی کے حامی یا خلاف ہونے کے بارے میں بہت کلیئرلی بات کر دیتا ہوں۔ میں جرنلسٹ ہوں، میرا یقینی طور پہ کسی سے تعلق نہیں، لیکن میں پاکستان کی سیاست میں پیپل پارٹی کے بہت سارے کرداروں کا معترف ہوں۔ میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر آئے ان میں یقینی طور پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ماضی کی بات ہے جن کو میں نے دیکھا کام کرتے ہوئے، یقینی طور پہ محترمہ بینظیر بھٹو سب سے زیادہ ایک ویژن والی لیڈر تھی، رہنما تھی، اور میں جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، آج بھی میں بالکل اس چیز کو ریپیٹ کروں گا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوئیں۔ ابھی پچھلے چند دن پہلے کیمپین کے دوران بلاول نے جب یہ کہا نا کہ کسی نے نعرہ لگایا کوئی عمران خان کا، اور عمران خان واقعتاً پی ٹی آئی کے لوگوں کی محفل میں کوئی اگر نعرہ لگا دے تو یہ کیا حشر کریں گے؟ اگر ہم پی ٹی آئی کی کسی کے ساتھ ہونے والے کسی ظلم کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ درست ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کی ہر بات درست ہے۔ یقینی طور پہ پی ٹی آئی پہ کرٹیسائز میں ہمیشہ سے کرتا رہا ہوں اور کرنا چاہیے، بالکل برداشت نہیں ہے دوسرے کے لیے، لیکن جس طریقے سے بلاول نے بہت ہی خوبصورت رویے کا مظاہرہ کیا کہ جب کسی نے نعرہ لگایا تو بلاول نے اوپنلی کہا کہ بالکل کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ والا رویہ جو ہے اس کو ویلکم کرنا چاہیے کہ ان کے لوگ بھی ہمارے محفل میں موجود ہیں۔ اس کو بالکل انہوں نے نیگیٹو نہیں لیا، پوزیٹیو لیا، اپریشیٹ کیا، ساری دنیا نے بلاول کو اپریشیٹ کیا۔ یہ ایک مثال میرے ذہن میں اس طرح کی BCO مثال ہے، جب وہ وزیر خارجہ تھے اس وقت کی بہت ساری ایسی چیزیں جس سے بہت کلیئرلی نظر آتا تھا کہ بلاول جو ہے وہ آگے ایک ویژن والا کیریئر جو ہے اپنا سیاسی کیریئر دیکھ رہے ہیں۔ ابھی بھی انہوں نے کوئی ایسا نہیں کر دیا کہ یہ سارا کچھ وہ ہو گیا۔
اگرچہ جو انہوں نے کیا ان کی پارٹی سے متعلق سارے لوگ اٹھے ہوئے ہیں واہ واہ بلاول، اور دوسری طرف جس طرح ہوتا ہے اس چیز سے بچنا ہوتا ہے بیسیکلی سیاستدان کو، اور دوسری طرف مطیع اللہ جان کے خلاف۔ اب میں آپ کو بالکل دیانتداری سے بتاؤں کہ اگر مطیع اللہ جان نے کوئی بھی ایسی بات کی ہو جس کے اوپر میں تنقید کر سکتا ہوں تو میں لازمی طور پہ تنقید کروں گا۔ میرے بڑے ہیں، میرے سینئر ہیں، میرا بڑا بھائی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر میں کبھی تنقید بھی کروں گا تو وہ اس کا برا نہیں منائیں گے۔ لیکن جو انہوں نے سوال کیا بالکل جینوئن سوال ہے، بالکل جینوئن سوال، اور یہی سوال ایک صحافی کو وہاں پہ کرنا بنتا تھا، اور بالکل انہی الفاظ میں کرنا بنتا تھا کہ آپ ادھر یہ کارروائی کی بات کر رہے ہیں اور ادھر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ابھی جو معاملات چل رہے ہیں یہ کون چلا رہا ہے، یہ ساری چیزیں ان کو کون اکٹھے بٹھا رہا ہے، کون یہ سارے معاملات کروا رہا ہے۔ مطلب بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کرنے والی بات کا آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی سیاست میں کون سی جرنلزم کے اصول کی بات کر رہے ہیں؟ کس چیز کا اصول، کس چیز کا ثبوت؟ انسان کو بات کرتے ہوئے کب بعض اوقات انسان بات ایسی کرتا ہے جو گری ہوئی بات، لیکن گری ہوئی بات اتنی گری ہوئی بات بھی نہ ہو کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیول کی گری ہوئی بات ہو جائے کہ جی آپ جو مسنگ پرسن ہے ثبوت لے کے آئیں، یہ مسنگ پرسن ہے۔ وہ مسنگ پرسن جو ہے نا وہ خود کیوں نہیں آتے عدالت میں؟ اگر وہ مسنگ پرسن ہے تو وہ خود بھی آ جائیں عدالت میں۔ مطلب اس طرح جسم کو گھما کے اور گھٹیا سے منہ بنا کے بات کرنا، اس لیول پہ جو دلیل جب چلی جائے تو پھر معاشروں میں جو ڈائیلاگ کا پروسیس ہے وہ آگے نہیں چل سکتا۔ بلاول صاحب، میں آپ کو عرض کروں، اگر آپ نے جو بھی پیپل پارٹی کے دوست یہ بات سن رہے ہیں، اگر انہوں نے پوری بات سنی، میں نے بالکل کوئی تمہید باندھنے کے لیے، کوئی بنیاد رکھنے کے لیے بات نہیں کی، میں بالکل نہ صرف بے نظیر بھٹو صاحب کی شخصیت کا، ان کے ویژن کا قائل ہوں، میں نے بلاول کی تمام جو بہتر اور اچھی چیزیں ان کو اپریشیٹ اب بھی کیا، آئندہ بھی کروں گا، لیکن اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں بلاول بالکل غلط ہیں۔ میں ان کو چند مثالیں دیتا ہوں تاریخ سے، اور وہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتائیں، پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ مجھے رابطہ کرے اور مجھے بتائے، مجھے سمجھائے کہ میں کس طریقے سے غلط ہوں۔ جو فوج سے ساز باز ہے پاکستان کی سیاست میں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، لیکن ہم یہی چیز کرتے ہیں، یہ آپ ثبوت لے کے آئیں گے میں نے کہاں ساز باز کی ہے۔ بلاول صاحب پوری تاریخ ہے، چلیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو فوج نے شہید کر دیا، وہ تاریخ کا حصہ ہے اور ان کی قربانی کی ہر پاکستانی قدر کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب پاکستان میں ایم آر ڈی کی تحریک چل رہی تھی 1980 کی دہائی کے اوائل میں، اور جب یہ عروج پر تھی تو محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان سے باہر چلی گئی تھی۔ میں آپ کو عرض کروں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے باہر جانے سے وہ پوری تحریک بیٹھ گئی تھی۔ یاد رکھیے گا، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ میں تمہید باندھنے کے لیے نہیں، میں دل سے قائل ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو بہت ویژنری لیڈر تھیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو باہر گئی تھی تو وہ فوج سے معاملات کر کے گئی تھیں، اور وہ پوری تحریک ایم آر ڈی کی دفن ہو گئی تھی، یاد رکھیے گا۔ آپ کو آپ کے بڑوں نے جو بھی بتایا ہو بلاول صاحب، میں آپ کو آج 1986 کے اس عظیم الشان عوامی استقبال جو لاہور کے اندر کیا گیا، آپ نے بھی بہت سنا اور میرے سننے والوں نے بھی بہت دیکھا، لیکن میں آپ کو ایک حقیقت بتا دوں بلاول صاحب، فوج سے معاملات کر کے ہی پاکستان واپس آئی تھیں، ایسے پاکستان میں اب واپس نہیں آ سکتے۔ بلاول صاحب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو بھی پہلی حکومت کو چھوڑ دیں، دوسری حکومت کے دوران سارے معاملات محترمہ بے نظیر بھٹو کے فوج کے ساتھ یوں کر کے تھے۔ پاکستان کے اندر ایک خاص لابی ہے، ایک خود کو لبرل کہنے والی لابی، خود کو پروگریسو کہنے والی ایک لابی جو در حقیقت پروگریسو نہیں ہے۔ وہ لوگ مذہبی لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں کہ وہ بعض لوگوں کو بت بنا لیتے ہیں، خدا بنا لیتے ہیں۔ یہی لابی کے اندر میں نے چند لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ اب اگر میں ذوالفقار علی بھٹو کا قائل ہوں یا میں بے نظیر بھٹو کا قائل ہوں تو میں ان کی اچھی باتوں کو اچھا کہوں گا، جہاں پہ میں تنقید کرنی ہے میں تنقید کروں گا، لیکن یہ جو بہت ہی پڑھے لکھے آکسفورڈ کے اور باہر کی فورن ڈگریز لے کے پاکستان میں جا کے بیٹھ کے وہ بڑے ہی پروگریسو اور بڑے تھنکر ٹائپ بنتے ہیں، اور وہ ایک لفظ نہیں سنتے بعض اوقات بھٹو صاحب کے خلاف یا بی بی کے خلاف، لیکن یہ حقیقتیں ہیں، یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں۔ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ہر چیز کی ہے اور دیکھی ہے، کور کیا ہے۔ کیا تھا نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر؟ کیا تھا؟ کس دن جو ہے این آر او کے لیے جو ہے وہ جو ڈائیلاگ ہے وہ شروع ہوا؟ کب اس پہ بات ہوتی رہی؟ کب طے ہوئی؟ بلکہ ہمارے سینئر ہیں ابصار عالم، ان کی جو خبر چھپی تھی یہ یاد ہے آج بھی، دی نیوز کے فرنٹ پیج پہ، جب یہ ڈیل فائنل ہوئی کہ ڈیل ڈن سیلڈ، مطلب وہ ڈیل ڈن سیلڈ، مطلب جو آپ جس بات پہ آپ غصہ کر رہے ہیں
یہ آپ کی والدہ کی ڈیل تھی جنرل مشرف کے ساتھ. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں بطور صحافی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی والدہ نے مشرف کے ساتھ ڈیل نہ کی ہوتی تو وہ آج زندہ ہوتی. ان کو اسی فوج نے اسی ڈیل کے ذریعے بلوا کے کس طریقے سے پھنسا کے خاص اسٹیشن کے اندر جو ہے وہ شہید کروایا. ہاں, میں دوسرا نقطہ نظر بھی آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنرل مشرف سے ڈیل کرنا, معاملات کو طے کرنا جو ہے یہ بی بی کا ایک ویژن تھا, اور اس کے ذریعے وہ ڈیموکریسی کو پاکستان میں واپس لے کے آئیں, اور نہ صرف انہیں بلکہ ان کے بعد محمد نواز شریف کو بھی واپس آنے کا موقع ملا. لیکن آپ اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے. آج کے دن جس طرح میں نے ابھی یہ فراز صاحب جو ہے پی ایم ایل این کے ان کا جذباتی سا ٹویٹ آپ کو بتایا, اس کے علاوہ بھی بڑے جذباتی ٹویٹ کرتے ہیں, بڑے دیکھنے والے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ نواز شریف صاحب نے جو ڈیل کی, یہ ڈیل ان کی بھی کوئی پہلی ڈیل نہیں تھی. جو آپ کی پیپلز پارٹی کے دور میں جو میمو گیٹ والا معاملہ تھا, آگے الیکشن آنے والے تھے 2013 میں, تو وہ کالا کوٹ لینڈ کے جو کورٹ کے اندر جا کے وہ کیا مطلب اسٹیبلشمنٹ کی کون سی گندی سیاست کو وہ آگے وہاں پہ وہ جنرل پاشا کے ساتھ مل کے کر رہے تھے, فارورڈ لے کے جا رہے تھے ان سارے معاملات کو اس وقت کی سیاسی حکومت کے خلاف. یہ فوج کے ساتھ معاملات اس ملک میں ہوتے ہیں, غلط ہوتے ہیں. جو آپ نے کہا نا ملتا ہوں بیٹھتا ہوں آئین کی بات, فوج کے ساتھ آپ کو آئین کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پولیٹیکل ڈائیلاگ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہوتا ہے, پولیٹیکل سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوتا ہے. آپ آج فوج کے ساتھ بات کرنا چھوڑ دیں, کل کو پاکستان آگے چلنا شروع ہو جائے گا. واحد وجہ ہی آپ کے ساتھ فوج کے ساتھ بیٹھنا اور بات کرنا ہے, اور آپ بات کرتے ہیں. یہ ہے سیاست. جس طرح آپ نے آج صحافت سکھائی, تو میری طرف سے تھوڑی سی سیاست بھی سیکھ لیں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہم سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں, اور اسی طرح ہی ہمارے ملک کا جو ایک ڈائیلاگ ہے وہ آگے چلتا ہے, ایک پروسیس آگے چلتا ہے, ملک آگے چلتا ہے, نظام آگے چلتا ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جو مطیع اللہ جان نے سوال کیا, اس کیس کی, اس ریفرنس کی مطابقت سے یہی ایگزیکٹ سوال کسی بھی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کو جو مفاد پرست نہ ہوتا, یہی سوال بنتا تھا کرنا. اور بالکل زبردست سوال, ہیٹس آف ٹو مطیع اللہ جان, زبردست کام جاری رکھیے. پاکستان کے اندر ناظرین فیکٹ فوکس بند ہے. فیکٹ فوکس کے بندش کے خلاف ایک قانونی لڑائی شروع کر دی گئی ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت سے قائم کیے گئے 3 مختلف مقدمات کا سامنا, معاملات کا سامنا ابھی تک جاری ہے, جاری رہے گا. لیکن لیگل فائٹ کے حوالے سے آپ کو اگلی محفل میں تفصیلات سے آگاہ کروں گا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم.